کی برکت بھی اسی کے اندر ہے۔ اس لیے علماء نے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آب زمزم یہ جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور کے قلب اطہر کو غسل اس وجہ سے دیا، اس کے ساتھ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا اور پھر پرو دیا، آسمانوں کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ براق پیش کر دیا گیا، دائیں بائیں جبرائیل و میکائیل ہے، میکائیل لگا میں پکڑ کے کھڑے، جبرائیل بٹھانے والے، وہ سواری ہو گئی براق، بجلی کی طرح تیز رفتار براق ہے، وہ جناب جا رہے ہیں۔ پہلا سٹاپ آ گیا، یہ یسرب ہے، وہاں 2 رکعت پڑھے، پھر دور سینا آ گیا، بیت اللحم آ گیا۔ یوں چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعیب علیہ السلام کی مسجد سے گزر ہوا اور چلے گئے مسجد اقصی کے اندر، وہاں براق کو بندھا، اندر تشریف لے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ کی شان ہے، معجزہ تبھی بنتا ہے جب انبیاء علیہ السلام اپنے اجسام اور ارواح کے ساتھ موجود ہو۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، پھر اقامت کہی، صفیں لگی ہوئی ہے، یہاں بھی علماء کی اقوال ہیں، یہ نماز جاتے ہوئے پڑھائی ہے یا واپس آتے ہوئے؟ حضرات فرماتے ہیں بعض کے واپس آتے ہوئے پڑھائی، بعض جاتے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ نماز امامت کروائی اور یہ وہ وعدہ پورا ہو گیا، انبیاء علیہ السلام ان کو تعارف کروا دیا گیا۔ یہ وہ آمنہ کے لال ہے جن کے لیے ساری کائنات میں انتظار ہو رہا تھا، جن کے لیے امتوں سے وعدے دیے گئے۔ یہ اللہ کے حبیب اور محبوب ہے، یہ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اب قیامت تک ان کی نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ وہاں امامت فرما رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت توفیق دے، مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ، بیت اللہ شریف میں چلے جاؤ، جب نماز کا وقت ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ لاکھوں مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جو جس جگہ کا امام ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں امام الانبیاء امام ہے نبیوں کے، اس لیے کوئی مصلی پہ اور نہیں آ سکا۔ حضور مصلی پہ تشریف لائے، آپ نے امامت کروائی، سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے محبوب کو امام الانبیاء کا لقب مل گیا۔ آسمانوں کا سفر شروع ہوا، عجائب بات ہے، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، موسیٰ ہارون ادریس علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ پھر آگے جناب والا سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى۔ السلام نے کہا سرکار میں اب آگے نہیں جا سکتا، آگے اکیلے تشریف لے جائے۔ آگے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ یہ ساری کائنات سے بلند جگہ، جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ کے عرش پہ جا کر ملاقات ہو گئی۔ وہاں پر اللہ کے محبوب تحفے لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو نمازیں 50 ملی، بار بار جاتے رہے، تخفیف ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ 50 ہے، لیکن آج کی یہ یادگار ملاقات کا تحفہ ہے، پڑھیں گے 5 45 تو معاف ہو گئی، لیکن 5 پڑھیں گے میں ثواب 50 عطا کراں گا۔ نمازیں کتنی ملی؟ 50۔ کتنی معاف ہو گئی؟ 45۔ پیچھے کتنی رہ گئی؟ فرمایا جو 5 پڑھے گا ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا۔ اور آپ
نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ 5 پڑھے گا، جو میرا ہوگا وہ 5 پڑھے گا۔ آج سے عزم کرو معراج شریف کے سفر میں سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ نماز۔ پابندی سے پڑھو گے انشاءاللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک یہ 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری، یہ اللہ نے وہاں پر عطا فرمائی۔ اتنی برکت ہے، صبح پڑھ لو تو شام تک، شام کو پڑھ لو تو صبح تک آفات بلیات اور مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ جس کے رزق میں برکت نہیں، پڑھو رزق میں برکت آئے گی، بیمار پر پڑھو صحت نصیب ہوگی، گھر کے اندر بے برکتی ہے پڑھو تو بے برکتی بھاگ جائے گی۔ یہ ایسی آیات اور مبارکہ ہے جو اللہ نے وہاں پر عطا فرمائی۔ اور وہاں پر ایک اور چیز بھی ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے محبوب نے وہاں جا کر تحفہ پیش کیا، اے میرے پروردگار میری زبان کی باتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی باتیں بھی تیرے لیے، میری مالی باتیں بھی تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کرتے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں رب کا کسی کو شریک نہیں کرتا، میرا سب کچھ رب پہ قربان۔ اللہ فرماتے میرے محبوب جب تو نے سب کچھ ہم پہ قربان کر دیا اور ہم نے سارا جہاں تیرا دیوانہ بنا دیا۔ اب جو امتی سچا عاشق ہے وہ کتنی نمازیں پڑھے گا؟ پابندی سے نماز پڑھو، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہی نماز ہے۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کلمے یاد کرو، ایمان کی صفتیں یاد کرو، وضو کے فرض یاد کرو، ایک اچھے مسلمان بنو، سروزہ لگا لو۔ ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں، اتنے خوبصورت طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی باہر سے تو جو آتا ہے اس نے تو تھوڑی دیر اپنے یہاں پر موضوع کے پر کوئی 2-4 باتیں کی ہے، اصل جو امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں یہ مقامی علماء ہیں۔ میں پھر آخر میں عرض کروں گا ان کا ساتھ دیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ اس وقت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پورے ملک میں، ایک نعت خوان کو آدھا گھنٹہ نعت پڑھنے کے 20-20 ہزار 30-30 ہزار دیتے ہیں، اور جو پورا مہینہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کو 20 ہزار دینے کو تیار نہیں، پورا مہینے کی اس کو 30 ہزار تنخواہ دینے کو تیار نہیں۔ الٹا لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ جس دن ہماری قوم نے یہ طے کر لیا کہ امام مسجد کو عزت دینی ہے، اس دن ملک میں انقلاب آ گیا۔ ابھی ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا، یاد رکھو، نہ ووٹ کو عزت ملے گی اور نہ ہی کسی پارٹی کو عزت ملے گی۔ یاد رکھنا نوٹ کی ہی عزت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ شخصیت کے کردار کی وجہ سے اس کو عزت ملے تو جو معاشرہ، جو قوم، جس محلے والے اپنے امام مسجد کو عزت دینا شروع کر دیں گے اس محلے کے اندر پھر وقار پھیلے گا، عزتیں ہوں گی، بڑوں کا احترام ہوگا، چھوٹوں پہ شفقتیں ہوں گی، وہاں ایک اچھا ماحول پرورش پائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں کے سفر پر بھی 2 وزیر دیے، آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائیل دیے، زمین پہ ابو بکر اور عمر دیے۔ وہ آسمانوں پہ ایک جگہ پہ ساتھ ابو بکر اور عمر کی ایسا یارانہ لگا کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت بھی ساتھ جائے گا۔ اور جب حضور دنیا میں واپس تشریف لائے، صبح کو آپ نے ام ہانی کو سب سے پہلے بتایا۔ ام ہانی ابھی مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں اگر خواب کی بات ہوتی تو کوئی بھی نہیں کہتے جو خواب میں کوئی بندہ ساتھ پر آپ کہیں جائیں، یہ بیداری کا سارا سفر تھا۔ انہوں نے کہا لو جی پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ ایک یہ کہتے ہیں میں راتوں رات 1 مہینے کی مسافت پر گیا ہوں، ہمیں مسجد بیت المقدس کسی نے دیکھا ہے؟ 2-3 چمگادروں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ کہا آؤ جی، ہاں جی 10 وقت کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کی طرف کنیکشن کیا، یا اللہ میں تو وہاں انبیاء مجھے دیکھتے رہے اور میں اپنے نبیوں کو دیکھتا رہا، سبحان اللہ، تو وہاں میں تو دروازے کھڑکیاں گرنے نہیں گیا۔ اللہ بنا سونے پریشان کیوں نہ لوگ پردے ہٹا دیتے رہے، مسجد اقصی سامنے کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں بڑا مسئلہ ہے۔ حضور قبر میں تشریف نہیں لاتے، حضور اپنی ہی روضہ اطہر میں ہے، پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی اہل سنت والجماعت کی
کہ حضور اگر کسی کی قبر میں چلے جائے تو پھر تو کسی کو بھی عذاب نہیں ہو، پھر تو ہر بندہ ہی عذاب سے پاک ہو جائے، ورنہ جنہوں نے دنیا میں کرتوت کی ان کو مار تو پڑنی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور وہیں ہوتے، یہاں سے دیدار کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ جیسے یہاں حضور مکے میں کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے پوچھو دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، یہ سارا کچھ بتایا ہے۔ معراج کا سفر بہت لمبا ہے، معراج کی بہت زیادہ باتیں ہیں، 29 صحابہ کرام سے معراج کی روایات مرفوع ہیں۔ معراج پر امت میں کوئی بھی ہوش حواس والا آدمی ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو، لیکن یاد رکھو میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ چیلنج کرنا اوے فلانا ہے نہیں منتا تو فلانا ہے نہیں منتا، مسلمانوں کو بتاؤ معراج میں نماز ملی نماز پڑھو، نماز معراج میں قرآن ملا قرآن پڑھو، نماز معراج کے اندر یہ چیزیں ملی یہ چیزیں کرو، عمل کرو۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے ایک قوم ایسے چیز لاتی ہے اور 700 گنا اٹھا لیتی ہے، فوراً فصل کاٹتے ہیں پھر بوتے ہیں پھر کاٹ لیتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جتنے ہیں اور ان میں خچر جتنے موٹے بچھو دوڑ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو سود خور ہیں۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی جو ایک طرف صاف ستھرا گوشت پکا ہوا تھا اور ایک طرف چیچڑے اور گندی چیزیں پڑی تھیں، وہ صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے، وہ چیچڑے اور گندی چیزیں کھا رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی بیویاں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ پاس نہیں جاتے، گرل فرینڈ نے بنائی ہوئی ہیں، غیروں کی بیویوں کے ساتھ بھی غیر نکاح کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ ایسے ان کے حشر ہے۔ وہ ایسا حالات دیکھے ہیں میرے بھائیوں، عورتوں کو دیکھا کنڈے لوہے کی آگ کی ان کے چھاتیوں میں ڈال کر جہنم میں لٹکائی ہوئی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ جی جو بازاروں میں گھوم پھر کر غیر مردوں کو اپنی بناوٹ دکھاتی ہیں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، کتنی بچیاں خوبصورت ٹک ٹاک بنا کے شہرت، یہ اپنے آپ کو بیچارے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اور چپ کر کے 4 دن کی زندگی سکون سے گزار لو، مت شہرت خریدو اور مت پیسے کے لالچ میں جاؤ۔ جو باپ کے گھر اور خامد کے گھر روکھا سوکھا ملے اس پہ گزارا کر لو۔ معراج کے سفر کی عبرت والی چیزیں پڑھو، امت کو بچاؤ۔ جو تباہیاں اللہ کے محبوب نے دیکھی ہیں، جن جن اعمال پہ تباہی ہو رہی ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھو یہ اللہ کا نظام عدل اس کے خلاف ہوگا۔ اگر جنت ملنی ہے ایسے ہی مفت میں تو پھر جہنم بنانے کا کیا فائدہ، امتحان لینے کا کیا فائدہ، نبیوں کو شہید کیوں کرایا، امام حسین کو شہید کیوں کرایا، یہ کتنی قربانیاں دی ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سمجھ جائے، اپنا راستہ درست کرے۔ میرے بھائیوں اپنے راستوں کو درست کرو، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو حاضری ہوگی۔ ابھی آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی ہمت سے یہ پروگرام سجایا، مولانا صاحب کے ساتھ تعلق رابطہ، آپس کے اندر ائمہ مساجد کے ساتھ پیار محبت، ابھی آپس کے اندر بیٹھ کر یہاں جو اکرام شکرام ساری چیزیں اچھے طریقے سے کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ جس نے لوگوں کے قرضے دینے وہ جلدی دے دو، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جس پر حج فرض دعا کرو اللہ کورونا وائرس کے تباہ و برباد فرمائے اور حج اللہ آسان فرمائے، اللہ سب کو آپ کو حل کروائے۔ اور میرے بھائیوں جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس سے کیا مانگ لو، بولو کیا مانگ لو، معافی مانگ لو۔ ابھی چونکہ آج کیا نام ہے اور بھی بہت سارے کام تھے اور پھر جمعۃ المبارک کا دن، پھر ہم نے ایک جگہ پر نکاح بھی پڑھایا اور پھر ٹھنڈ بھی بنی تھی، پھر آپ بھی تھکے ہوئے، اتنا ہی کافی ہے، ورنہ میرا دل تھا تھوڑا پشتوں میں بھی بیان شروع کر دوں۔ کہو سبحان اللہ، پختوں کے بیان شروع کرو۔ سمرا پختانوں نے آسن دیگا سن رپورٹ کرنا اینا کا زبا پختوں کے بیان شروع کرو وچے سمرا پنجاب والا دی لاڑ شی پختان را نزدیک شی وائے سبحان اللہ۔ اتنا ہی بڑا ہے، شاباش، اتنا ہی بڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ الہ العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ حضرات علماء کرام، مولانا عمیر حنیف صاحب اور ان کے تمام ساتھی، پوری جماعت
یا اللہ ان کو حج عمرے نصیب فرما، یا اللہ ان سب علماء کو سامعین کو اپنے ذاتی مکان نصیب فرما، ان سب کو اپنی ذاتی سواریاں نصیب فرما، ان سب کو اپنے بچوں کی اچھی دینی دنیاوی